والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو لائق حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص کائنات کے آخری پیغمبر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے کہ جو آدمی اپنی توحید کو خالص کرے گا اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ عقیدے کا بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعہ اور خاص طور سے ایک عظیم حدیث کے ذریعہ ہم جانیں گے کہ اہل توحید کی فضیلت کیا ہے۔ اس باب میں اہل توحید کی جو سب سے عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت آج آپ سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے دعوے کی تردید کی ہے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جو آدمی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ شرک نہیں کرے گا، جبکہ مکہ کے مشرکین کفار شرک کرنے والے لوگ تھے، تو ان کا دعویٰ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کی یہاں پر اس آیت میں تردید کی ہے۔ یہی دعویٰ یہودیوں کا تھا، یہی دعویٰ نصرانیوں کا تھا کہ ہم ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے خالص مومن، سچے پکے موحد تھے، مسلمان تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں، اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اپنے آپ میں، اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے اور حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے موحد، شرک سے ہٹ کر توحید پر چلنے والا، سچا موحد، یکسو ہو کر خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا، اسے کہتے ہیں حنیف۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، کن لوگوں کی؟ مکہ کے مشرکین کی تردید کی ہے کہ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو تم کیسے شرک کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر شرک کر رہے ہو؟ اگر تم شرک کرتے ہو تو ابراہیم کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔ یہاں سے ہمیں بھی نصیحت ملتی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر مسلمان شرک کرے اور دعویٰ کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہوں، آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، اور وہ شرک بھی کرے تو یہ دعویٰ باطل ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ خالص اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا۔ اس آیت میں اللہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا ہے۔ مفسر قرآن جو تفسیر قرآن میں امام مانے جاتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے دور میں سچے پکے موحد تھے، اکیلے موحد اور مسلمان تھے، اکیلے، سارے لوگ کافر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے اپنے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کان امۃ قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی ذات میں امت تھے، یعنی ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے امت کہا ہے۔ یہاں سے دلیل یہ ملتی ہے کہ حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت
جو ضروری نہیں ہے، یا جن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ میں بغیر نام کے یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک عالم دین ہے، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں 99% لوگ تقلید کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا وہ لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہنے کا مطلب وہ حق پر ہیں، 99% لوگ تقلید کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں تقلید نہیں ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، اور اس طرح کی بات ذکر کرنا غلط ہے۔ حق پر ہونے کے لیے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اکیلے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہتر ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ امہ کہا، جبکہ اکیلے تھے اپنے زمانہ میں۔ اور پھر آج کے برے زمانے کی مثال کیوں دینی ہے؟ آج کا زمانہ تو برائی کا زمانہ، انتہائی برائی کا زمانہ ہے، ہم لوگ تو قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جتنا زیادہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، زمانے میں برائی اتنی پھیلتی چلی جائے گی۔ تو حق پر ہونے والوں کی مثال اگر زمانے کے اعتبار سے دینی ہے تو آج کے زمانے کی مثال تو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر مثال دینی ہی ہے تو آپ زمانے کی مثال دیں، کس زمانے کی؟ خیر القرون کی، اچھے زمانوں کی مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ ان کے بعد والے لوگوں کا زمانہ ہے۔ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان لوگوں کے ادوار بہترین تھے۔ اگر مثال دینی ہے تو ان لوگوں کی مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ تھے، ان کے بعد والے زمانے میں بھی اچھے لوگ زیادہ تھے، ان کے بعد والے زمانے میں بھی اچھے لوگ زیادہ تھے۔ اگر مثال دینی ہے تو اچھے زمانے کی مثال دیں۔ اچھے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ تھے، حق والے زیادہ تھے، اور ان زمانوں میں 3 زمانوں میں تقلید نہیں کی گئی ہے۔ ان 3 زمانوں میں 300 سال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، صحابہ کے دور میں 100 سال تک، پھر ان کے بعد 100 سال تک، پھر ان کے بعد 100 سال تک تقلید کا نام و نشان نہیں ہے۔ 300 سال کے بعد، یہ 4تھی صدی ہجری جب شروع ہوتی ہے، تب تقلید کا دور آتا ہے۔ تو جو لوگ عہد رسول میں ہیں، عہد صحابہ میں ہیں، عہد تابعین میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، کیا وہ لوگ نجات نہیں پائیں گے؟ تو تقلید کے لیے یہ کہنا، یا حق پر ہونے کے لیے یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے حق پر ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اور زمانے کے اعتبار سے جو مثال دی جا رہی ہے وہ مثال بھی غلط ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کافروں کا۔ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے چہروں کو جہنم پر الٹا پلٹا جائے گا تاکہ کباب کی طرح ان کو جو ہے گرم کیا جائے، تپایا جائے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ افسوس کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے، اور مسلمان یہی سمجھتے ہیں باپ دادائی کی پیروی کرنی ہے، باپ دادا کے راستے ہی پہ چلنا۔ یہ تقلید تو پرانے زمانے سے ہوتی آ رہی تھی۔ کافروں پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش کیا تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں مانتے تھے، ہمارے باپ دادا تو اس راستے پر نہیں چلتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، مختلف الہ اور مختلف معبودوں کو ماننے والے تھے، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تو یہ تقلید تو مان ہی رہے تھے کافر لوگ، مشرکین۔ تو کہنے کا مطلب ہے کافروں کو افسوس ہوگا جہنم میں، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا۔ اچھا، آگے اتنی ہی پر بس نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی، کافر لوگ یہ بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ میں نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر عذاب دینا ہے تو ان بڑوں کو عذاب دو، ان سرداروں کو عذاب دو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ لوگ کہتے رہے کہ میری تقلید کرو، میرے راستے پر چلو، مجھے مانو، ان کو عذاب دو، اور مطالبہ کرتے ان کو عذاب ہی نہیں، دوہرا عذاب دو، ڈبل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ڈبل عذاب دو۔ تو کافر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی، آج مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تقلید نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرنا، ہم اس کے پابند اور
اس کے جو ہے ہم اس کے پابند ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اس کی پیروی کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حق پر ہونے کے لیے تعداد کی کثرت ضروری نہیں ہے۔ حق پر اگر ہیں، تھوڑی ہی تعداد ہے تو آپ حق پر ہیں۔ کم تعداد ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ناحق پر ہیں یا آپ حق پر نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ نے ذکر کیا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے۔ امت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک امت کا معنی امام، پیشوا، قائد۔ امت کا معنی ہوتا ہے دین اور ملت کے معنی میں بھی آتا ہے، دین، شریعت، ملت۔ اور امت کا معنی گروہ بھی آتا ہے، جماعت بھی آتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیشوا کے معنی، ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر یہ معنی بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد ہیں، اور اکیلے موحد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جماعت کے برابر قرار دیا ہے، ایک امت کے برابر قرار دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کتنی ٹف زندگی ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اللہ نے جہاں حکم دیا، جو حکم دیا، جیسے حکم دیا، آمنا صدقنا، اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جان جائے گی، یہ نہیں دیکھا تکلیف پہنچے گی، یہ نہیں دیکھا اس میں جوخم مول لینا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ انتہائی اس میں آزمائش ہے، یہ نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آگ میں کودنے کا حکم ہوا، آگ میں کود گئے۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے آگ میں کود جاؤ، کون کودے گا؟ نہیں کودے گا۔ ابراہیم السلام کود گئے۔ یہ سچے توحید والے قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، جیسے حکم ہوا فرما برداری میں لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑاؤ، لقودق صحرا میں، جہاں دانہ نہیں، پانی نہیں، زراعت نہیں، کھیتی نہیں، بود و باش نہیں، لوگ نہیں، بستی اور آبادی نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ گئے۔ ہم سے اگر اللہ رب العالمین مطالبہ کرے کہ جاؤ تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، 2-4 بچے جو تمہیں ہیں ملے ہیں، ان کو چھوڑ آؤ کسی غیر آباد جگہ پہ، جہاں انسانی بستی نہ ہو، جہاں لوگ نہ ہو، افراد نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں چھوڑ آؤ، تو دل بے چین ہو جائے گا۔ ہم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا، آمنا صدقنا، رب العالمین کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے، بیوی بچے کو چھوڑ آئے۔ اور قربان جائیے، ایسی بیوی بھی ہو، ایسا بچہ بھی ہو، بیوی بھی تیار ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہے، جیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انکار نہیں کیا۔ اگر ایک شوہر کو حکم دے اپنی بیوی کو چھوڑاؤ غیر آباد جگہ پہ، ہو سکتا ہے شوہر تیار ہو جائے، بیوی کہے گی مصیبت میں تو میں پڑوں گی نا، تیرا کیا جاتا ہے، تو چھوڑ کے آ جائے گا۔ بیوی ایماندار نہ ہو تو نہیں مانے گی۔ یہاں ایماندار بیوی تھی، جیسے اسے معلوم ہوا یہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بھی تیار ہو گئی۔ اسی لیے شادی کس سے کرنی چاہیے؟ نیک سیرت عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ تو نیک سیرت عورت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں، وہی بیٹی جب شادی کر کے جائے گی، کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، کسی کے گھر میں جائے گی، نیک بنے گی۔ اپنی بیٹی کو نیک دیندار بنائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اپنے اہل و عیال کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے حلقوم پر چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی راضی ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کتنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہے۔ بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، اور اس اولاد کی قربانی کا مطالبہ ہوا تو ذرہ برابر بھی وہ نہیں سوچے کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے گا، میرا بیٹا میری زندگی سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ کا حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے۔ بیٹا بھی فرما بردار، سبحان اللہ، پورا گھرانہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار۔ صرف ابراہیم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، بیٹے کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا تیار ہو گیا۔ آج کا بیٹا، باپ تیار ہو جائے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا کہے گا تیرا کیا جاتا ہے، گردن تو میری کٹے گی نا، میں مصیبت میں پھنسوں گا۔ بیٹا کہے گا نا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بیٹا بھی ایسا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو ماؤں کو اور باپوں کو ایسی اولاد بنانا چاہیے، نیک فرما بردار اولاد بنانا چاہیے۔
بیٹی اچھی بنائیں، بیٹا اچھا بنائے فرما بردار، کہ جیسے باپ حکم دے، ماں حکم دے، اولاد اس حکم کی تابعداری کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حکم ہوتا ہے بیٹے کے ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا حج کرنے کا، اور جیسے حکم دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام حج کرتے ہیں۔ ندا لگائی آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میری آواز کو کون سننے والا، یہاں پر تو آبادی نہیں ہے، کون حج کرنے کے لیے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ تو ندا لگاؤ، میرا کام ہے، لوگ اونٹنی پہ پیدل جیسے ہوں گے لوگ آئیں گے میرے گھر کی طرف، اور آئیں، اور آج دیکھیں مکہ کس طرح سے آباد ہے، ایک جو ہے خاندان سے نسل چلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، تو یہ جو مکہ والے ہیں یا عرب کے لوگ ہیں کن سے نسل چلی ہے؟ اسماعیل سے نسل چلی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کافی یہ جو مکہ والوں کے لیے دادا ہو گئے، جد امجد ہو گئے، دادا ہو گئے، اور ان لوگوں کا باپ اسماعیل علیہ السلام، ان سے نسل چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا اللہ کے فرم و بدات کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کیا، اسی کو اللہ نے ذکر کیا، بیان کیا ہے، قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے وہ فرما بردار تھے، حنیفہ، اور حنیف تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، توحید پر چلنے والے تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا اگر آج کے زمانے میں کوئی شرک کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں دین اسلام پر چلنے والا ہوں، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعلیم نہیں دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت دی ہے، اور آپ توحید پر چلتے رہے، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کی ہے۔ لہٰذا سچا پکا مسلمان وہ ہے جو توحید پر عمل کرتا ہے اور شرک سے بچتا ہے۔ مومنوں کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، یہی حقیقت ہے۔ یہ درس پڑھ رہے ہیں، عقیدہ توحید کا درس پڑھ رہے ہیں، اس عقیدہ توحید میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ سچا پکا خالص مسلمان وہ ہے جس کے اندر خالص توحید ہوگی، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرے گا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اس آیت میں سورۃ المومنون کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مومن کی ایک صفت کو، والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کافروں کا ذکر کیا ہے، اس پس منظر کو ذرا سمجھیے، غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال کی فراوانی، اولاد کی فراوانی سے نوازا، تو یہ کافر لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نعمت میں جلدی کر رہا ہے، مجھے جلدی جلدی بہت نعمتیں دے رہا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، جبکہ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ان کی پکڑ کرنے والا ہے، اللہ ان کو آزمانے والا، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر رہا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جن کو دولت مل جاتی ہے، جن کو فراوانی ملتی ہے، عام طور سے ایسے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ آج زمانے میں جو دہریہ کافر لوگ ہیں، دہریہ ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ملحدین ہیں، ان کا جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو لگے گا ان کو مال و دولت بہت ہے، زندگی کے آشائش سے بہت مل گئی، اتنی دولت کی فراوانی ہو گئی کہ پیدا کرنے والے کو بھلا دیا، جس نے نعمت دی اس کو بھلا دیا۔ آپ جس ملحد کو دیکھ لیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جو لوگ بھی ملحد ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، میں کسی رب کو نہیں مانتا ہوں، کسی خالق کو نہیں مانتا ہوں، کسی اللہ پر میرا کوئی بلیف نہیں ہے، اس کی زندگی دیکھیں، بڑی عیش والی زندگی ہے، بہت دولت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، اور دولت کی اتنی آسانی آ جاتی ہے اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو 3 ناحیے سے اور 3 نظریے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کو آپ کے حوالے سے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کا انکار کرتے ہیں، پہلی حیثیت سے انہیں اس طرح سے سمجھائیں کہ ایک انسان جو زندگی میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، وہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ملاپ سے منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ، منی کا قطرہ جو سفید پانی، ماء مہین، وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پھر خون میں کنورٹ کیا، گوشت میں کنورٹ کیا، پھر اسے جسامت دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہڈی گوشت پوشت چڑھاتا ہے، پھر اس میں اعضا تیار ہوتے ہیں۔ ایک وقت کچھ نہیں ہوتا، پانی کا ایک بلبلا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ایک جسم بنتا ہے،
اس جسم میں کیسے ہاتھ بن جاتا ہے، 2 پیر بن جاتے ہیں، 2 آنکھیں بن جاتی، 2 کان بن جاتا ہے، سر بن جاتا ہے، بال آ جاتے ہیں، ناخن آ جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور وہ بچہ 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو مرحلے وار انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کسی دہریہ کا، کسی دہریہ کے باپ کا، ماں کا؟ ایک مرد ایک عورت کا صرف ملاپ ہوا تھا، ملاپ کے بعد اسے معلوم نہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، رحم میں کیا ہو رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، مرحلے وار اس کی تخلیق ہو رہی ہے، پھر اس بچے کی پرورش پر داغ ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ایک نظام بنایا، وہاں غذا دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، کھیلنے کے لیے سارا سسٹم بنا رکھا ہے۔ ماں باپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ، اسے دانا چاہیے، اسے نیند چاہیے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو جاگنا ہے، اس کی حفاظت کرنے، کچھ نہیں، اس سے بے پرواہ رہتی ہے عورت، اور مرد بھی بے پرواہ رہتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑنے لگ جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آتی۔ یہ سارا کرنے والا جو کھیل دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ وار جو کھیل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ خود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے؟ پھر ایک انسان کی زندگی میں دنیا میں آ گیا، پھر اس انسان کو کسی کی مہربانی چاہیے۔ آپ خود ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، آپ خود نہ نیند آئے گی، آپ خود وہ نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا ہے، آپ خود اس کا دانہ ہضم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو پیٹ میں ہم دانہ لیں گے، ہضم نہیں ہوگا، 1 ٹائم کا لیں گے، 2 ٹائم کا لیں گے، پیٹ پھول کر غبارہ ہو جائے گا، مر جائے گا آدمی۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے ہضم ہونے کا، نکلنے کا، ڈائجسٹ ہونے کا۔ پھر یہی نہیں، اس جسم کے اندر اگر ریسرچ کریں، غور کریں، اللہ نے ہزاروں چیزیں فٹ کر رکھی ہیں، اور ساری چیزیں اپنے ٹائم سے، اپنے طریقے سے، ایک منصوبہ سے، ایک تدبیر سے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کٹ پتلی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم ابھی جیسے بیٹھے ہیں، کوئی اٹھائے گا تو اٹھیں گے، کوئی چلائے گا تو چلیں گے۔ میں بول رہا ہوں، کوئی بلا رہا ہے، بولنے کی طاقت دے رہا ہے، میں بول رہا ہوں۔ وہ چاہے گا، اگر چاہے نہ چاہے، وہ نہ چاہے کہ میں بولوں، ابھی مجھے لقوہ مار دے گا، ابھی مجھے فالج ہو جائے گا، آواز بند ہو جائے گی، اٹھ نہیں پاؤں گا، گر جاؤں گا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو ایک ذات کی مہربانی ایک انسان پر 1-2 لمحہ نہیں، 1-2 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹہ اور پوری زندگی چاہیے، 24 گھنٹہ اور پوری زندگی چاہیے۔ آدمی ملحد کیسے ہو جاتا ہے، اپنی جسم کی نعمتوں کو کیسے ٹھکرا رہا ہے۔ یہ جو اللہ کی مہربانی 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، جتنی زندگی گزری ہے پیدائش سے لے کر جب تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا، اس وقت سے لے کر اس دن تک جتنی مہربانیوں سے فائدہ اٹھایا ہے، کیسے انکار کی جرات وہ کیسے کر رہا ہے؟ 24 گھنٹہ اسے رحمان کی اور اللہ رب العالمین کی مہربانی چاہیے، دماغ چلانے کے لیے، کان سے سننے کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے، ناک سے سونگھنے کے لیے، منہ سے ہضم ہونے کے لیے، پیٹ کے لیے، ہاتھ پیر کے لیے، پوری زندگی کے لیے 24 گھنٹہ مہربانی چاہیے، پوری زندگی چاہیے، تب ایک انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے۔ اللہ کی مہربانی جس ٹائم ختم ہو جاتی ہے، اس دنیا کا ٹائم اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس آدمی کا ٹائم اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملحدین کو میں اس نظریے سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس ناحیے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی تخلیق کے مرحلے پر اور پھر اپنی ذات پر غور کرو، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو تمہیں نعمت دے رکھا ہے، تمہاری زندگی، تمہارے اپنے جسمانی جسم کے اندر۔ اس سے ہٹ کر ایک دوسرے ناحیے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس میں جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی، باہر اس کے بے شمار نعمتیں ہیں رب العالمین کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی نعمتیں ہیں جنہیں دیکھ رہے ہیں، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرا کوئی دخل نہیں، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس کا ہے، تو پھر کس کا ہے؟ یہ زمین بنائی گئی، کس نے بنایا؟ یہ کس کی زمین ہے؟ یہ آسمان ہے، اس آسمان میں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے۔ میں سورج کو چلا رہا ہوں، میں دن اور رات لا رہا ہوں، میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں پر ٹکا رکھا ہے، میری وجہ سے یہ آسمان باقی ہے، میری وجہ سے یہ زمین ہے، میں نے زمین بچھائی ہے، میری مہربانی۔ کسی نے دعویٰ نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ دنیا میں معمولی چیزیں رہتی ہے، ہر ایک کا خالق ہوتا ہے، ہر ایک کا صانع اور بنانے والا ہوتا ہے۔
اس روئے زمین کا، اس یونیورس کا، اس کائنات کا خالق کون ہے، اور پھر کون اپنی تدبیر سے ہمیشہ چلا رہا ہے۔ دیکھیں کتنے نظام سے سورج چاند کا جو سسٹم بنا ہوا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے سورج چاند کا سسٹم ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا نظام بگڑ جاتا ہے، کبھی سوئے رہ جاتے، فجر بھی چلی گئی، سوئے رہ کے 8 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، ڈیوٹی بھی نکل جاتی کبھی کبھی، ہے نا۔ ہمارا نظام ایسا ہے، انسان اتنے بھلکڑ ہیں کہ سوئے رہے، کام بھول جاتے ہیں، پینسل کان پہ رکھے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، جیب میں پیسہ ہے یاد نہیں رہتا ہے، گھر میں کوئی سامان ہے یاد نہیں رہتا ہے، اتنے بھلکڑ ہیں۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بھول رہا ہے، کہیں خطا نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں مس ہو رہا ہے، ہر ایک چیز تدبیر سے برابر جاری ہے۔ انسان کیسے ناشکرا ہو جاتا ہے اس خالق کا، کیسے پہچان، اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کر کیسے اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ رہا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اور پھر اس دنیا سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس خالق کو نہیں پہچان رہا ہے۔ یہ دوسری وجہ ملحدین کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک تیسری وجہ دیتا ہوں ملحدین کو سمجھانے کے لیے، آخری وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، اللہ رب العالمین جب کسی کو بہت دولت دیتا ہے، بہت فراوانی دیتا ہے، بسا اوقات اس دولت میں آدمی مگن ہو کر رب العالمین کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بھولتا ہی نہیں، اس کا انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے، کوئی نہیں ہے، میں آپ خود آیا، آپ خود جو ہے میری زندگی ہے، آپ خود انسان مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہی دولت، جس دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہ دولت چھین لے، فقیر اور مسکین بنائے، اور اللہ رب العالمین کوئی بڑی مصیبت میں اسے گرفتار کر دے، ایسی مصیبت کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کوئی دوا فائدہ نہ کرے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہ ہو، در در کی ٹھوکریں کھائیں، پریشانی در پریشانی آئے، سونا چاہے نیند نہ آئے، کھانا کھانا چاہے لقمہ اسے زہر محسوس ہو، انسانوں کو دیکھ کر اسے جلن گھٹن ہوتا ہو، زندگی سے جیسے لگتا ہے اوب گیا ہو، موت کے لیے ترستا ہو لیکن موت نہیں آ رہی ہو، اس کے جسم میں اتنی تکلیف اللہ بھر دے، اتنی تکلیف بھر دے، بے چین ہو جائے، نیند نہیں آئے، کھانا اچھا نہ لگے، جینا اچھا نہ لگے، مر بھی نہ پائے، ایسے آدمی سے پوچھے تو وہ کہے گا ہاں کوئی ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ اس وقت ٹائم مانے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میرے پاس کوئی علاج نہیں، لوگوں کے پاس جائے گا، کہے گا اب تیرا کوئی آسرا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک ٹھکانہ ہے، اس سے کہو وہ تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے، تمہاری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، وہ کون؟ تمہارا خالق۔ ملحد، جو ملحد اس پوائنٹ پہ آ جائے نا، اس دن اپنے رب کو پہچان لے گا۔ فرعون بھی ایک ملحد تھا، رب العالمین کی ناشکری کرنے والا، انکار کرنے والا، رب کا انکار ہی نہیں بلکہ خود کو رب مانتا تھا، خود ہی کو خدا مانتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب لوگوں کا رب ہوں، سب سے بڑا خدا اور معبود میں ہوں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ لیکن جب عذاب آیا، پریشانی میں گرفتار ہوا، ڈوبنے لگا، جب دیکھا کہ میری موت آنے والی ہے، بچ نہیں سکتا ہوں، تب کہہ رہا ہے میں اپنے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو جب ملحد اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے نا، کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا، ایسی تکلیف جس سے پھر نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو پھر یاد آتا ہے نہیں کوئی تو ہے جو مجھے اس میں لایا ہے، ورنہ میں نے کیا اتنی بڑی خطا کی تھی کہ ایسے دن میرے لیے آ گئے اور اس طرح کی پریشانی سے میں دوچار ہوا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو جب اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، فرعون کی طرح۔ فرعون بھی ملحد تھا لیکن آخر میں ایمان لانے لگا، لیکن کسی میں بہت اکڑ ہوتی ہے، ابو جہل کی طرح۔ ابو جہل جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، دیکھو ابو جہل کا کیا حال ہے، قتل ہوا کہ نہیں، کدھر ہے اس کا حال پتہ کرو۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے ابو جہل نے بہت ستایا تھا، بہت تکلیف دی تھی۔ وہ گئے، دیکھا کہ اس میں ابھی روح باقی ہے، گردن پہ پیر رکھے اور سر کاٹنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے اس خبیث کا سر پیش کروں، تو کیا کہتا ہے ابو جہل کہ بکری کے چرواہے، تو بڑی سخت جو ہے چیز پر پیر رکھ دیا ہے، یعنی مرنے کے وقت بھی اکڑ دیکھیں ابو جہل کی۔ تو بعض ایسا ہوتا ہے جو ہدایت سے بہت محروم ہوتا ہے، شرکسی اس قدر ہوتی ہے کہ مرنے وقت بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی، اکڑ ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جب بڑی آزمائش آتی ہے، بڑی مصیبت آتی ہے، تو وہ آدمی اپنے خالق کو جو ہے پہچاننے کی کوشش کر لیتا ہے، اور خاص طور سے جو بیمار ہو، مجبور ہو، پریشان حال ہو، اور اگر غیر مسلم ہو، منکر خدا ہو، عاصی و گنہگار ہو، اس کے پاس ضرور جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک یہودی جو بیمار پڑا تھا، ایک چھوٹا بچہ غلام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اسلام پیش کیا تھا،
تو جو کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس کو اگر حق دیتے ہیں نا تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کسی ذریعے سے میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ دولت کی فراوانی سے کبھی کبھی آدمی بہک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومن کی صفت بیان کیا ہے۔ مومن کی ایک صفت کیا بیان کیا؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، کسی کو نہیں شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے پس منظر کیا بیان کیا کہ کافر لوگوں کو جب اللہ نے مال اور دولت کی فراوانی دی تھی تو وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے مجھے تو جلدی جلدی بہت ساری نعمتیں دے رکھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی خیر، اپنی رحمت، اپنی برکت کسے دیتا ہے؟ ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ اللہ نے 4 خوبیوں کا ذکر کیا ہے پہلے نمبر پہ۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب سے لرزاں ہو، خوف محسوس کر رہا ہو، پہلی صفت یہ۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں اور دلیلوں پر ایمان لانے والا، یہ جو نشانیاں ہیں دنیا میں یا جو کچھ نازل کیا اللہ رب العالمین نے اس پر ایمان لانے والا۔ اور تیسری خوبی یہی آیت المؤمنون کی 59 نمبر کی آیت، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ تیسری خوبی ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اور ڈر محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ صدقہ کرنے کے باوجود انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میرا صدقہ پتہ نہیں قبول کیا گیا کہ نہیں، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے مجھے لوٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ وہاں پر عذاب ہے، وہاں پر نعمتیں بھی ہیں، عذاب بھی، اللہ کی پکڑ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے۔ تو اللہ کے یہاں حساب میں کیسے کامیابی ملے گی، عذاب سے کیسے ہم بچ پائیں گے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں کیسے نجات ملے گی، اس کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ اس لیے نیکی کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے بھی اس خوف اور ڈر میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پس منظر بیان کیا ہے۔ تو مومن کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں ایک عظیم حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، بڑی عظیم حدیث، اور جس کے لیے یہ جو درس رکھا گیا ہے اہل توحید کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو ایک دم دھیان سے، سائلنٹ ہو کر، خاموش مزاجی سے، بلکہ ہماتن گوش ہو کر، ہماتن گوش کا مطلب پورے بدن کو کان بنا لیں، پورے بدن سے سنیں، صرف کان سے نہیں، آنکھ سے بھی سنیں، کان سے بھی سنیں، دل دماغ سے سنیں، ہر ایک چیز سے سنیں، پورا جسم ساکت کر کے۔ آئیے حدیث جانتے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں حسین بن عبد الرحمن۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا سعید بن جبیر کے پاس، سعید بن جبیر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پوچھتے ہیں آج کے دن ستارہ ٹوٹا، آج کی رات میں ستارہ ٹوٹا تھا، وہ کس نے دیکھا؟ آسمان سے ستارہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے، شیطان کو مارا جاتا ہے۔ جب شیاطین آسمان کی طرف لپکتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے، کیونکہ آسمان ہی میں ہماری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کائنات کی تدبیر اور انتظام کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے۔ شیاطین اوپر بڑھتے ہیں اور آواز کو اور فیصلے کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہے ستارے توڑ کے مارتے ہیں۔ اس ستارے کو کیا کہا جاتا ہے؟ النجم الثاقب، یا بعض جگہ پہ ہے الشہاب الثاقب، ستارہ توڑ کے مارا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمان کا ذکر کیا ہے قرآن میں متعدد جگہ پر، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ آسمان کو میں نے سجا دیا ہے ستاروں سے، اور دوسری خوبی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے شیطانوں سے حفاظت کی ہے، یعنی شیطان آگے آسمان کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اگر بڑھنا چاہیں تو یہی ستارے توڑ کے جو ہے مارے جاتے ہیں۔ تو سعید بن جبیر پوچھتے ہیں آج کی رات ستارہ ٹوٹا تھا، کسی نے دیکھا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے اس لیے دیکھا کہ میں نماز میں شریک نہیں تھا، رات کی نماز میں شریک نہیں تھا، مجھے کسی چیز نے ڈنک مار لیا تھا، زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، میں تکلیف میں تھا، اس لیے میں نماز میں نہیں تھا، میں ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوں۔ پوچھتے ہیں جب تجھے ڈنک مار لیا کسی چیز نے تم نے کیا کیا؟ سعید بن جبیر پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا؟ پوری گفتگو پر نظر رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رقیہ کروایا، دم کروایا،
پھر آگے سے سوال ہوتا تم نے دم کیوں کروایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے شعبی سے ایک حدیث سنی تھی. پھر اتنا ہی پہ بس نہیں کہ شعبی سے حدیث سنی تھی، مزید سوال کرتے بتاؤ وہ حدیث کیا ہے، کیا حدیث سنی شعبی نے تم سے، کیا بیان کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شعبی نے بریدہ بن حصیب سے روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر بد اور کوئی چیز ڈنک مار لے، انہی دونوں چیزوں میں رقیہ کرنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں رقیہ نہیں ہے، دم نہیں ہے. تو یہ حدیث، یہ بات میں نے سنی تھی اس لیے میں نے رقیہ کروایا. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جو بات تو نے سنی اس پر عمل کیا، اچھا ہی کیا، لیکن میں نے ایک دوسری بات سنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، مجھ پر بہت ساری امتیں پیش کی گئیں. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ دیکھا صرف ایک دو آدمی ہیں، اور میں نے کسی نبی کو دیکھا کوئی آدمی نہیں. اب بتائیے تعداد پہ جو لوگ فخر کر رہے ہیں کہ میری تعداد اتنی ہے میں حق پر ہوں، تقلید کرنے والے اگر پوری دنیا میں بھر جائیں تو حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے آپ اس پر عمل کریں، یہ حق پر ہونے کی دلیل. دیکھیں نبی ہیں اور نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، کوئی ایسے نبی جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ نبی کا معاملہ ہے. اور بہت سے لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں میرے فالوور اتنے. انجینئر مرزا کا کوئی ویڈیو سن لیتا وہ کہتا ہے میرا طالب اسٹوڈنٹ ہو گیا، میرا اگر کوئی بیان سن لے میرا اسٹوڈنٹ ہو جائے گا. وہ دن و رات میرا فلاں اسٹوڈنٹ ہے، وزیر اعظم کو اسٹوڈنٹ بنا دیتا ہے، کسی وزیر کو اسٹوڈنٹ بنا دیتا ہے، کسی جو ہے بڑے سے بڑے جو ہے ادھیکاری کو، بڑے سے بڑے جو ہے رئیس کو فلاں. کتنے آدمی تو ناراض ہو کے بھائی تیرا میں شاگرد کدھر سے ہو گیا، ایک ویڈیو تمہاری سن لیا تو شاگرد کیسے ہو گیا. تعداد بھی بڑا فخر ہوتا ہے لوگوں کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی بہت سا میری طرح کوئی بھیڑ جمع کر کے دکھائے، یہ ایسا فخر نہیں ہونا چاہیے. میری طرح کوئی بھیڑ اکٹھا کر دے. اللہ کی نعمت اگر ملی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اگر بھیڑ آتی ہے تو بدماشوں میں بھی بڑی بڑی بھیڑ آتی ہے، گندے لوگوں میں گویے لوگ جو مشہور ہو جاتے ہیں، دیکھیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، زمانہ دیوانہ ہو جاتا ہے، سارے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں کہ آپ کے یہاں بڑی بھیڑ آ رہی ہے. بھیڑ حق پر ہونے کی دلیل نہیں، حق پر ہونے کی دلیل یہ کہ آپ حق کے ساتھ رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک دو آدمی، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اچانک دیکھتا ہوں ایک جماعت آ رہی ہے، ایک انبوہ جماعت ہے. مجھے لگا کہ یہ میری امت ہوگی، میرے لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو بتایا کہ نہیں، یہ آپ کی جماعت نہیں، آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک اور بڑی جماعت آ رہی، بہت بڑی جماعت. پھر آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ جو بڑی جماعت ہے یہ آپ کی امت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میری امت ہے ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں جائیں گے. بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں جائیں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے. موحدین کا سب سے اعلیٰ اپ گریڈ درجہ جو ہے، سب سے اونچا درجہ یہی ہے، بغیر حساب کے بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے. سب سے بڑا مقام موحدین کا یہ جو یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. اتنی بات بیان کیے اور آپ چلے گئے گھر. اب صحابہ کے اندر یہ بات قیاس آرائیاں چلنے لگیں، یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ بعض صحابہ کہنے لگے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. بعض صحابہ نے سوچا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا، یہ لوگ ہو سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، صحابہ کرام اٹکل لگا رہے تھے، قیاس آرائی کر رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئے، باتیں کر رہے تھے صحابہ اور بتائے کہ ہم لوگ 70,000 کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم لوگ جو کہہ رہے تھے وہ بات نہیں. بات کیا ہے؟ 70,000 جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں. آپ نے 4 خوبیاں بنائی، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 4 خوبیاں بیان کیا. ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرواتے ہیں. کرنے کی بات نہیں، کروانے کی بات. رقیہ نہیں کرواتے. بعض روایتوں میں کرنے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ رقیہ کرواتے نہیں ہیں.
رقیہ کرنا جائز ہے، رقیہ کرنا جائز ہے، کروانا بھی شدید ضرورت ہو تو جائز ہے، بچتے ہیں تو یہ افضل ہے، بچتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ کمال توحید ہے کہ آپ کسی سے رقیہ نہیں کروائیں۔ اب وہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جو سینٹر چلا رہے ہیں، رقیہ سینٹر، مال کما رہے ہیں، مولانا کیا دعوت دے رہے ہیں۔ کامل توحید یہ ہے کسی سے رقیہ نہیں کروائیں۔ اس لیے میں اس حدیث کے ذریعے سے خاص طور سے میں بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، عاملوں کے پاس دوڑ جاتے ہیں، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، چلے گئے، کوئی تعویذ لکھ دے، گھر میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، کچھ جو ہے کچھ کر دیا گیا ہے، نہیں، رقیہ نہیں کروائیں، خود سے کریں، سوتے وقت جاگتے وقت پریشانی خود سے رقیہ کریں، کسی سے نہیں کروائیں۔ اگر شدید مجبوری آ جائے تو کوئی صالح متقی آدمی ہو اس سے کروا لیں، حرج نہیں ہے، لیکن پیشہ ور فیس لے کے، پیسہ لے کے، ڈیمانڈ کر کے، اور اس نے کاروبار بنا رکھا ہو، ایسے آدمی کے پاس تو ہرگز نہیں جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ کرواتے نہیں ہیں۔ کرنا جائز ہے، شدید مجبوری ہو کروا بھی لے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرعی حدود میں، شرعی طریقے سے، بدعتی اعمال کی طرح جو ہے رقیہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں۔ دوسری چیز ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، نحوست نہیں لیتے، نحوست لینا جائز نہیں، حرام ہے، اس کو شرک کہا گیا۔ الطیرہ شرکن، پچھلے دروس میں یہ حدیث آئی نا، الطیرہ شرکن، بدشگونی، بدفعلی، نحوست لینا اسلام میں شرک ہے، تو وہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ ولا یکتوون، بدشگونی تو کسی حال میں نہیں لینا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگاتے ہیں۔ علاج کا ایک طریقہ ہے داغ لگانا، یعنی آگ سے جسم کو داغ کر علاج کیا جاتا ہے۔ تو 70,000 جنت میں جو جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے ہیں۔ بعض حدیثوں سے، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک یہ بھی بیان کیا آپ نے کہ آگ سے داغ لگا کر علاج کرنا، اس میں شفا ہے، یعنی آگ سے داغ لگا کر علاج کرنا جائز ہے۔ جائز ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں داغ لگائے اللہ پر بھروسہ کر لے، اس سے بچ جائے، یہ کامل توحید ہے۔ یہاں کامل توحید کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عورت کو مرگی کا دورہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، لیکن چاہو میں دعا کر دوں گا اللہ رب العالمین ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں صبر کروں گی۔ جنت پانے کے شوق میں تکلیف پر صبر کرنا گوارا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد اور توکل، اس سے جنت ملتی ہے۔ تو گو کے داغ لگانا جائز ہے لیکن بچتے ہیں، تو یہ کامل توحید ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، چوتھی صفت، جو صرف اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابھی جو 3 باتیں بیان کی گئی نا، یہ توکل کے خلاف ہیں۔ رقیہ کروانا، بدشگونی لینا اور داغ لگوانا، یہ سب کیا ہے؟ توکل کے خلاف ہیں۔ اپنے رب پر خالص توکل کریں۔ اگر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ آدمی بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں یہ اس 4 خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں، اور ہم سب لوگوں کو، ہماری ذریت، ہماری نسل کو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ 4 خوبیاں۔ اللہ پر توکل کا مفہوم 2 چیزوں سے واضح ہوتا ہے۔ توکل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، جو بھی معاملہ ہو تکلیف میں سپرد کر دیں، دینے والا وہ ٹھیک وہ کرے گا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اب میرا کیا ہوگا، مصیبت آ گئی، گھر ٹوٹ گیا، بچہ مر گیا، ہم بیمار ہو گئے، نوکری چھوٹ گئی، زندگی تباہ، اب کیا ہوگا؟ نہیں، ایک ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو آپ کی نگرانی اور تربیت کرے گا۔ جو بھی زندگی کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، یہ پہلی چیز توکل میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جائز اسباب بھی اختیار کریں۔ ٹانگ کٹ جائے، نہیں اللہ ٹھیک کر دے گا، نہیں، درد محسوس ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج جائیں، پٹی کریں، مرہم کریں، جائز اسباب بھی اپنائیں، اپنے معاملہ کو اللہ کے حوالے کریں۔ آپ سفر میں جا رہے تھے، پیر کٹ گیا، آنکھ ایک نکل گئی،
آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیے. اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے جائز اسباب بھی اختیار کر سکتے، اس میں حرج نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جائز اسباب اختیار کر سکتے ہیں. جیسے اونٹ کی مثال حدیث میں دی گئی ہے، اونٹ کو باندھو، پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرو، توکل کرو. تو ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے اونٹ کو، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہ نہیں بھروسہ ہے. اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے اور پھر جائز اسباب، ناجائز اسباب نہیں، جائز اسباب اختیار کرنا ہے، یہ توکل ہے. تو جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تینوں چیزوں سے بچتے ہیں، بغیر حساب کے بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوگا. اب شوق صحابہ دیکھیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ شوق ہے جنت کا. دیکھیں صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ بن محصن، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے دعا کر دی، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم انہی میں سے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا جنتی ہے؟ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی، آپ کی نبوت کے اندر سچائی آپ کو پتہ چلا، یہ نبوت کی سچائی کی دلیل ہے. کہتے ٹھیک ہے تم ان میں سے ہو. پھر ایک آدمی کو شوق ہوا کہ ایک آدمی کا نام لسٹ میں آ گیا ہے بلا حساب و کتاب. دیکھیں کتنا خوش نصیب رہا ہوگا وہ، جب تک جیا ہوگا تب تک صحابہ کہتے ہوں گے یہ بندہ وہ ہے جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا. زندگی پر دیکھیں نا اس کا جو ہے وہ قسمت والا ہو گیا، زندگی میں دنیا ہی میں بشارت مل گئی. شوق جنت میں ایک آدمی اور کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. تو آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے جھڑکا نہیں، آپ نے بڑے ادب سے نرم لہجے میں بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا. عکاشہ جو پہلے کھڑا ہوا تھا تم سے سبقت لے گیا، اس نے بازی مار لی ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا تم نہیں جاؤ گے، ہو سکتا ہے جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے تو موحدین کی جماعت ہے. توحید میں سب سے اونچا درجہ اگر امت اسلامیہ میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا نمبر آئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے عکاشہ سبقت لے گیا. تو یہ بڑی عظیم حدیث تھی جو اہل توحید کی فضیلت میں ہے. اب آپ ان سارے نصوص کی روشنی میں ذرا مسائل جاننے کی کوشش کریں. ان چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اہل توحید کے درمیان درجات ہیں. اہل توحید کا ایک درجہ وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، اور یہی قسمت ہے اہل توحید کی. اگر ایسے توحید والے جو خالص توحید والے ہوں بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے. حتیٰ کہ لیکن توحید کی برکت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی توحید کی رمق کسی کے دل میں ہو، کسی کے سینے میں ہو، اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں بھی چلا جائے گا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، کہے گا کہ جہنم میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، یہ بخاری کی حدیث، جہنم میں رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کرو. ایسے لوگ جہنم میں عذاب کی وجہ سے جھلس کر انتہائی کالا ہو گئے ہوں گے، کوئلے کی طرح کالا ہو گئے ہوں گے. ایسے لوگوں کو پھر بارش میں یا نہر کے پانی میں اسے ڈال کر اسے جو ہے سفید کیا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، اور جیسے پودے اگتے ہیں دانہ اگتا ویسے اگ آئیں گے، یعنی بالکل چمکتے ہوئے ہو جائیں گے. پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو اہل توحید کے درجات ہیں. اور یہ جو حساب کی بات ہے، بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، یہاں حساب کا بھی شرعی مسئلہ سمجھ لیں. حساب کی 3 قسمیں ہیں آخرت میں. آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم یہی حدیث ہے، ایسے موحد جو خالص یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہے، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتا رہا، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوگا. حساب کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بغیر حساب کے حساب ہوگا ہی نہیں، حساب پر پیش ہی نہیں کیا جائے گا، جنت میں ڈائریکٹ داخل کر دیا جائے گا. حساب کی دوسری قسم ہے کہ اس پر عمل پیش کیا جائے گا، اس کو حساب عرضی بولتے ہیں، عرض کیا جائے گا، حساب پیش کیا جائے گا. اور حساب پیش کرنے کے بعد اس کی جو نیکیاں ہیں وہ پیش کی جائیں گی، جو بدیاں ہیں وہ بدی پیش کی جائے گی. وہ اقرار کرے گا ہاں میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین بخش دے گا اور جنت میں ڈال دے گا. یعنی حساب کی چھان بین، تفتیش، مناقشہ، محاسبہ نہیں ہوگا، عرض صرف پیش کیا جائے گا حساب. اسی کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ حساب یسیر، آسان حساب. جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے اس کا حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب. اس کو آسان حساب کہتے ہیں، حساب عرضی کو. صرف عمل پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اس میں سے بھی بنا دے بہت بڑی بات ہے. صرف حساب پیش کیا جائے گا. حساب کی ایک تیسری قسم ہے حساب مناقشہ. حساب مناقشہ بڑا خطرناک ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس میں آدمی کو عذاب ہوگا. ایک حدیث میں ہے من نوقش الحساب عذب، جس کے حساب کا مناقشہ کر لیا گیا اس کو یقیناً عذاب دیا جائے گا. تو اس مرحلے میں یہ ہوگا، اس مرحلے میں حساب پیش کر کے، اعمال پیش کر کے ہر ایک کو ٹٹولا جائے گا، ہر ایک پہ گرفت ہوگی، ہر ایک پہ سوال ہوگا، ہر ایک پہ پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر پوچھ کرے گا. یہ حساب مناقشہ ہے. تو مومنین کے ساتھ بھی ہوگا اور یہ کافروں کا معاملہ تو ہے ہی، مومنین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو جن کے حساب کا مناقشہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، محاسبہ کیا جائے گا، اسے عذاب ملے گا، اسے جہنم میں ڈالے گا. پھر جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین سزا پورا کرنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. تو یہ حساب کے جو 3 مرحلے ہیں، 3 طرح سے اللہ رب العالمین حساب لے گا. پھر اس حدیث میں جو ابھی پیش کی گئی بخاری مسلم کی حدیث، اس میں امتوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ بعض امتیں فضیلت رکھتی ہیں اور امت محمدیہ بڑی سب سے زیادہ فضیلت رکھتی، بڑی تعداد ہوگی امت محمدیہ کی. جنت میں امت محمدیہ کی تعداد تقریباً نصف جنتی امت محمدیہ میں سے ہوں گے. اور پھر یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور قلت حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں. حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی حق کی پیروی کرے، یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے. اور پھر سچے خالص اہل توحید کی پہچان یہ ہے جو خالص طور پر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے. وہ نہ رقیہ کرواتا ہے، نہ بدشگونی لیتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے بدشگونی لیتا ہے، اور نہ وہ داغ لگا کر علاج کرواتا ہے. وہ خالص توحید میں سے. اور جو آدمی آپ دیکھ لیں جو ہے شرک کے جو انواع ہیں، اقسام ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر، پھر شرک ظاہری، پھر شرک جو ہے خفی مخفی. یہ جو ہے ان سارے شرکوں سے بچ کر ہمیں زندگی گزار کر خالص اللہ کی بندگی کرنی ہے. شرک اکبر یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی جو ہے بندگی میں، ان سب معاملات میں شرک کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے. پھر شرک اصغر جو ہے، شرک اصغر اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، وہاں پر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو شرک تک پہنچاتے ہیں. تو اس شرک کے ذریعہ کو بھی ختم کرنا ہے. یعنی شرک اصغر جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، جیسے تعویذ لٹکانا یہ شرک اصغر ہے، اس سے بھی بچنا ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا ہے شرک اصغر ہے، اس سے بھی بچنا ہے. تو شرک اصغر سے بھی بچنا ہے. پھر شرک ظاہری بھی ہوتا ہے، دکھنے میں آتا ہے، اس سے بچنا ہے. شرک مخفی جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیف اور پوشیدہ شرک ہے. چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ مخفی طور پر شرک جو ہے پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ایک دعا سکھائی ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا نہیں یاد ہے؟ اللہم انی، یہ شرک سے بچنے کی دعا ہے. شرک کبیرہ کر لیں، شرک صغیرہ کر لیں، شرک خفی کر لیں، شرک ظاہری کر لیں، ان سب چیزوں کی گناہوں سے معافی مل جاتی. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں جانتے بوجھتے، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے، یہ دعا یاد کر لیں گے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو خالص توحید یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے دل کو، پورے جسم کو اللہ کے سپرد کر دے. کبھی کبھی آدمی اپنے ضمیر کا غلام بن جاتا ہے اور اپنے ضمیر کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی شرک کر بیٹھتا ہے. ضمیر کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو سچی توحید یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے دل کو، پورے جسم کو اللہ کے سپرد کر دے. مرنا جینا اللہ کے لیے، جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دین پر چلنا اللہ کے واسطے، کسی کو کچھ دینا لینا، جاگنا اٹھنا بیٹھنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
آپ کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری قربانی، میری ہر چیز اللہ کے لیے. اس طریقے سے اگر چلیں گے تو آپ کی توحید خالص ہو جائے گی، اور اس طریقے سے چلنے والے کو اللہ رب العالمین آخرت میں بڑا اچھا بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک اکبر سے بچا، ہمیں شرک اصغر سے بچا، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل میں سچی توحید پیدا فرما دے، خالص توحید کا پابند ہم سب کو بنا دے. بار الہ اس دنیا میں ہمیں توحید پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان کر دے، ہم سب لوگوں کو بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں داخل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے. اس فتنے کے زمانے میں ہمارے دین کی اور ہمارے ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے پیچھے اپنے جو اہل و عیال کو اپنے ملکوں میں چھوڑا ہے ان سب کی حفاظت فرما. پردیس میں ہم سب لوگوں کی زندگی کی حفاظت فرما، ہم سب لوگوں کے مال میں برکت دے، خوشحالی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق دے، نیک نیتی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق دے. ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو اسلام کا جانباز سپاہی بنا. اے اللہ امت مسلمہ پر بڑی پریشانی ہے، مسلمانوں کی تو غیبی مدد فرما. اہل فلسطین کی حفاظت فرما، اہل ہند کی حفاظت فرما. پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اہل توحید کی اور سچے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار الہ تو ہمیں ایمان پر سلامت رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.